الرجیم۔ اے یہودی، کیا تو نے تورات میں میرا نام، میرا ذکر، میری تعریف پائی ہے کہ نہیں؟ یہودی کہنے لگا اب میں کیا کروں؟ اگر کہوں کہ پائی ہے تو ماننا پڑتا ہے، اور ماننا تو ہے نہیں ہے۔ میں نے ایک دم انکار کر کے کہنے لگا لا لا، میں نے آپ کا ذکر کا ابھی اے اللہ کے پیغمبر، میرا والد جھوٹ بولتا ہے، اللہ کی قسم ہے تورات کے ہر ورقے پہ آپ کا ذکر موجود ہے، میرا والد جھوٹ بولتا ہے۔ حضور نے فرمایا اے جوان، جانتے ہو تو مانتے کیوں نہیں ہو؟ بچے نے کہا اشہد اللہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ ادھر کلمہ پڑا، ادھر جان روح جو ہے جان سے پرواز کر گئی۔ کامیاب ہوا کہ نہیں؟ اور میرے نبی کا ذکر تو رات میں ہے کہ نہیں؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے پیغمبر میں نے آپ کا ذکر کیا کر دیا ہے؟ بلند کر دیا ہے، اور اتنا بلند کہ نام ہی میرے پیغمبر کا جو رکھا گیا ہے، دو نام ہے ذاتی۔ کتنے نام ذاتی ہیں؟ جس طرح اللہ کا ذاتی نام ایک ہے اللہ، صفاتی نام بہت ہے، اس طرح میرے پیغمبر کے ذاتی نام دو ہے۔ ایک دادا جان نے رکھا اور ایک اماں جان نے رکھا۔ دادا جان نے جب بیٹا پیدا ہوا، پوتا پیدا ہوا، فوراً اٹھایا میرے پیغمبر کو، سیدھا کعبے میں لے آیا، اور کعبے میں لا کے لوگوں کو دکھانے کے بعد کہنے لگا سمیتہ محمدا، میں نے اس کا نام محمد رکھ دیا ہے۔ کیا رکھ دیا؟ محمد رکھ دیا۔ اور دلیل کیوں ایسا نام رکھا؟ رجاء ان یحمد، مجھے امید ہے کہ میرے پوتے کی تعریف کی جائے گی۔ کیا کی جائے گی؟ کیوں محمد؟ علماء بیٹھے ہیں، یہ باب تفعیل سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اور اس کا معنی اردو میں کیا جاتا ہے کہ محمد اس ذات کو کہتے ہیں جس کی تعریف کی گئی ہو، جس کی یہ عام کتابوں میں ہے کہ محمد اس ذات کو کہتے ہیں جس کی تعریف کی گئی ہو، لیکن میں کہتا ہوں نہیں، کوئی جھجتا نہیں ہے۔ جب میں اپنے پیغمبر کے کمالات کو دیکھتا ہوں، جب میں اپنے پیغمبر کے حسن و جمال کو دیکھتا ہوں، جب میں اپنے پیغمبر کے حسن بے محابہ کو دیکھتا ہوں، تو میرا دل کہتا ہے کہ یہ معنی کوئی جھجتا نہیں ہے۔ کیوں؟ جس کی تعریف کی گئی، جہاں تو علماء کی بھی تعریف کی جاتی ہے بادشاہوں کی جاتی ہے، وزیروں کی، مشیروں کی، تو یہ معنی جڑتا نہیں۔ معنی کیا ہے امام راغب نے مفردات القرآن کے اندر، اور معنی کیا اور خوب کیا۔ کہتے ہیں لوگوں معنی ہے محمد کا، محمد الذی اجمعت فیہ الخصال المحمودہ، محمد اس ذات کو کہتے ہیں جس میں ساری کائنات کے خصائل اور ساری کائنات کی خوبیاں جمع کر دی گئی ہوں، سارے نبیوں کے کمالات جمع کر دیے گئے ہوں، سارے نبیوں کا حسن جمع کر دیا گیا ہو، سارے نبیوں کا علم جمع کر دیا گیا ہو، سارے نبیوں کے معجزے جمع کر دیے ہوں، سارے نبیوں کے اخلاق جمع کر دیے ہوں، تو وہ کیا بنتا ہے؟
महबूबा हवादारंग तू तन्हा दारी। अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न दिया, अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को मौजज़े दिए, लेकिन अल्लाह ने जो एक एक नबी को एक एक सिफत दी है वो अल्लाह ने अकेले मेरे पैगंबर को दे दी है। और अरबी का शायर इसी को कहता है लिकुल्लि नबिय्यिन फिल अनाम फज़ीलतुन, लिकुल्लि नबिय्यिन फिल अनाम फज़ीलतुन व जुमलतुहा मजमूअतुन लिमुहम्मदी। लिकुल्लि नबिय्यिन फिल अनाम फज़ीलतुन, हर नबी की एक फजीलत है, हर नबी की एक फजीलत है, लेकिन वह जुमलतुहा मजमूअतुन लिमुहम्मदी। अल्लाह ने वो सारी फजीलतें जमा करके मेरे पैगंबर के वजूद में रख दी हैं। तभी तो एक सहाबी सूरत यूसुफ की तिलावत करता जा रहा है और चलते चलते जब पहुंचता है यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न तक, कहां तक? अब थके हैं नहीं। यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न तक पहुंच गया, हैरान हो गया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जब मैदान में आते हैं तो जुलेखा की सहेलियों ने जब देखा यूसुफ अलैहिस्सलाम को तो हुस्न से हैरान होके कहने लगी हाशा लिल्लाह मा हादा बशरा इन हादा इल्ला मलकुन करीम, कि ये तो इंसान नहीं, ये तो कोई मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता लग रहा है। चीख गई और कत्ताना अयदियहुन्ना, अपनी उंगलियां काट डाली। क्या काट डाली? साहबी ने ये हुस्न देखा तो एकदम कुरान हाथ में लिया, भागे 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 नबी अकरम के दरवाजे पे पहुंच आया, दस्तक दी। अंदर से अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी मम बिलबाब, कौन है दरवाजे पे? सहाबी कहने लगा अम्मा जान मैं हूँ, एक सवाल है, एक आयत का मसला पूछना है, आप जवाब दें। फरमाया सलमा बदल का पूछे सहाबी। सहाबी कहने लगा अम्मा जान मैंने सूरत यूसुफ पढ़ी। फरमाया हाँ। फरमाया अम्मा जान आपने पढ़ी कि नहीं पढ़ी? फरमाया हाँ मैंने भी पढ़ी, लेकिन मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह से पढ़ी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने उनसे पढ़ी। फरमाया अम्मा जान उसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न का जिक्र है कि नहीं? फरमाया हाँ है। फरमाया आयशा अम्मा जान लगता है कहीं यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हमारे नबी से ज्यादा हुस्न तो नहीं दे दिया। मैं ये पूछने आया हूँ कि उनका हुस्न ज्यादा था या मेरे पैगंबर का हुस्न? हजरत आयशा चीख के कहने लगी है सहाबी ठहर जा, शेर में जवाब दिया यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखने वालियों ने तो उंगलियां काट डाली, पूरा हुस्न देखा यूसुफ अलैहिस्सलाम का, लेकिन उंगलियां काट डाली। अल्लाह की कसम है लौरा आईना जबीनहू, अगर वो मेरे पैगंबर को पूरा ना भी देखती, सिर्फ मेरे पैगंबर के जबीन पे नजर डाल देती तो लअसरना बिलक़तिल क़ुलूब अलल यदी, उंगलियां तो उंगलियां रह गई, वो अपने कलेजे भी काट डालती। कहां मुकाबला करे, कहां? ये है वारफाना लका ज़िक्रा का, मेरे पैगंबर हमने
حضرت جابر نے کہا نبی اکرم کے سامنے آ کے بھائیو سچ بتاؤ جب سورج آ جائے تو ستاروں کا حسن رہتا ہے؟ بولو حالانکہ ستاروں میں ایک حسن ہے، ایک چمک ہے، ایک دمک ہے، ایک رونق ہے، لیکن سورج آ جائے تو ان کا حسن ختم ہو جاتا ہے۔ تو حضرت جابر فرماتے ہیں اِنَّكَ شَمْسٌ وَالْمُلُوكُ كَوَاكِبُ اِذَا طَلَعْتَ لَمْ يَبْدُ مِنْهُنَّ كَوْكَبٌ اِنَّكَ شَمْسٌ وَالْمُلُوكُ كَوَاكِبُ اِذَا طَلَعْتَ لَمْ يَبْدُ مِنْهُنَّ كَوْكَبٌ۔ اے میرے پیغمبر آپ کی مثال تو سورج کی سی ہے، اور سارے نبیوں سارے حسینوں کی مثال ستاروں کی سی ہے، اور جب سورج آ جائے تو ستاروں کا حسن رہتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر نبی آتا رہا ایک ستارے کے ہوتے ہوئے دوسرا ستارہ چمک سکتا ہے، ایک ستارے کے ہوتے ہوئے باقی ستارے چمک سکتے ہیں، لیکن سورج کے ہوتے ہوئے باقی ستارہ کوئی بھی چمکا۔ فرمایا یہی مثال آپ کی ہے۔ باقی نبیوں کے زمانے میں ایک ایک وقت میں دو دو نبی بھی آئے ہیں، تین تین بھی آئے ہیں، چار چار بھی آئے ہیں، لیکن جب آپ آئے ہیں اللہ نے نبیوں والا دروازہ ہی بند کر دیا۔ اس لیے آپ کے ہوتے ہوئے کسی کی نبوت چلا۔ وہ جو مرزا کانا گزرا تھا اس نے کہا میں نبی ہوں۔ میں نے کہا نبی تو ہے لیکن انگریز کا بنایا ہوا ہے، اللہ کا بنایا ہوا۔ اور شرم نہیں آتی؟ جس کو کوئی دوست بنانے کو تیار نہیں، بالکل کانا من الکافرین، جس کو کوئی رشتہ دینے کو تیار نہیں، جس سے کوئی دوستی لگانے کو تیار نہیں، اللہ اس کو نبوت دے دے اور پھر مرا بھی لیٹرین میں۔ آؤ میرے پیغمبر کی مثال، اِنَّكَ شَمْسٌ وَالْمُلُوكُ كَوَاكِبُ اِذَا طَلَعْتَ لَمْ يَبْدُ مِنْهُنَّ كَوْكَبٌ۔ اور فارسی کا شاعر کہتا ہے ہما انبیاء در سنائے تو اندر، تو سلطان ملکی ہما لشکرند، تو بدر منیری ہما اخترند۔ اے میرے پیغمبر اگر آپ کو بادشاہ تصور کیا جائے تو سارے نبی آپ کے لشکر کے زمرے میں آئیں گے۔ کس کے زمرے میں؟ لشکر اور عوام کے زمرے میں آئیں گے۔ فرمایا اور اگر آپ کو تو بدر منیری ہما اخترند، اگر آپ کو 14ویں کا چاند تصور کیا جائے تو باقی ساری کائنات ستاروں کے زمرے میں آئے گی۔ کس کی؟ لیکن میرا اتفاق نہیں ہے شاعر سے۔ کیوں؟ اس شاعر نے میرے پیغمبر کو چاند سے تشبیہ دی ہے، اور میرا عقیدہ یہ ہے چاند سے تشبیہ دینا بھلا کون سا انصاف ہے؟ چاند سے تشبیہ دینا بھلا کون سا انصاف ہے؟ اس کے منہ پہ چھائیاں مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ دیکھو جا کے چاند کے چہرے پہ چھائیاں ہیں کہ نہیں؟ میرے پیغمبر کو چاند سے تشبیہ دینا بھی یہ تو نہیں ہے، یہ تو اس کا ایک ذوق تھا، ورنہ ان کا مقابلہ کون کرے جن کے بارے میں قرآن کہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ امام راغب نے معنی کیا، میں نے ذکر کیا، اب دوسرے امام کا معنی کرنے لگا ہوں کہ اس امام نے محمد کے نام کا جو معنی کیا ہے وہ کہتے ہیں محمد الذی یحمد مرتن بعد مرہ، محمد اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کی تعریف اللہ کرے، انسان کرے، جنات کرے، فرشتے کرے، صحابہ کرے، ولی کرے، غوث کرے، قطب کرے،
نام کا کمال دیکھ لو، صرف نام میں جو کمال ہے. اور اگر میں ایک اور نقطہ پیش کروں کہ اللہ کے نام میں اور میرے پیغمبر کے نام میں عجیب تناسب ہے. اگر میں اپنے نام سے، میرا نام احمد جمشید ہے، اگر جمشید کے جیم کو ہٹا دوں، مشید کوئی معنی، لفظ بگڑ گیا. لیکن اب میں دکھاتا ہوں کہ اللہ کے نام سے میں حرف ہٹاتا جاتا ہوں. سب کہو لفظ اللہ. کیا کہو؟ اللہ. اللہ کے شروع سے اللہ، اگر لفظ الف کو ہٹا دو تو بن جاتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اور اگر پہلے لام کو بھی ہٹا دیا جائے تو بن جاتا ہے لہو ملک السماوات والارض. اگر یہ دوسرے لام کو بھی ہٹا دیا جائے تو بن جاتا ہے انہو. آخر میں کیا رہ جاتا ہے کہ سارے حرف ہٹا جائیں، ہاں رہ جاتی ہے ہو، تو معنی ہوتا ہے انہو هو السمیع البصیر. اور اسی طرح اللہ نے اپنے پیغمبر کا جو نام منتخب کیا وہ بھی بڑا عجیب ہے، محمد. اور اگر میم کو ہٹا دو تو معنی ہوتا ہے حمد. کیا؟ حمد، اللہ کی تعریف کرنے والا. اور اگر آ کو ہٹا دو تو بن جاتا ہے مد. کیا؟ اور مد کا معنی ہوتا ہے کھینچنا. کیا کرنا؟ مد کا معنی ہوتا ہے کھینچنا. میرا پیغمبر بھی ساری کائنات کو کھینچ کے اللہ کے دروازے پہ لا رہا ہے. اور اگر مد سے میم کو ہٹا دو تو دال رہ جاتا ہے. کیا؟ اور قانون ہے الدال یدل علی الخیر، کہ دال ہمیشہ خیر پہ دلالت کرتی ہے. عجیب نام کے اندر عجیب تناسب، کمال در کمال. یہی تو ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. آیت یاد ہوگی کہ نہیں؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. میرے پیغمبر ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. تو معنی کر رہا تھا محمد الذی یحمد مرتن بعد مرہ. آپ کہیں کہ اپنے تعریف کریں یہ تو کوئی کمال. میں دکھاتا ہوں غیر بھی تعریف کرتے ہیں. غیر بھی کعبہ ہے، ابو جہل بیٹھا ہے. ابو جہل کو جانتے ہو؟ بولو پر تھے کون؟ بولو. ہاں کافر تھے. اچھا ابو جہل کعبے کے سامنے عتبہ شیبہ سارے بڑے بڑے کافر جمع ہیں، میٹنگ ہو رہی ہے. ایک کافر اٹھ کے کہتا ہے لوگوں سچ بتاؤ ہم تو ان کے دشمن ہیں. حضور کے بارے میں کہا ہم ان کے مخالف ہیں، لیکن سچ بتاؤ کہ ان جیسا آج تک کوئی دیکھا بھی ہے؟ آپس میں بیٹھیں کہ کوئی دوسرا سون نہ لے. ہر آدمی نے اپنی اپنی رائے پیش کی. ابو جہل کی باری آئی. میں لفظ بھی عربی کے سامنے آپ کے سامنے پیش کروں گا. ابو جہل کہنے لگا لوگوں سچ کہتا ہوں میں مجھ سے بڑا دشمن کوئی نہیں ان کا، مجھ سے بڑا مخالف کوئی نہیں ہے ان کا. میں نے ان کے راستے میں کانٹے بچھائے ہیں، وہ سجدے میں تھے، میں نے اون کی اوجریاں پھینکی ہیں، میں نے ان کے رخساروں پہ پتھر مارے ہیں، میں نے ان کو برا بھلا کہا ہے. لیکن رب کعبہ کی قسم ہے ما رأیت بعینی ہاتین مثل محمد. مجھے اس کعبے کے رب کی قسم ہے میں نے محمد جیسا حسین نہیں دیکھا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ الفضل ما شہدت بہ الاعداء. فضیلت تو یہ ہے کہ دشمن بھی اقرار کرے.
کر دیتا ہوں. ایک ہندو شاعر ہے, اس نے چیلنج کیا, شعر کا ایک ٹکڑا پیش کیا اس نے, اور شعراء سے کہا اس شعر کا پہلا یا دوسرا جملہ بنا کے پیش کرو. میں دونوں کو جوڑتا ہوں. کیا کیا؟ پہلا مصرع جو ہندو نے پیش کیا وہ یہ ہے, اسی لیے تصویر جانا ہم نے کھنچوائی نہیں, اسی لیے تصویر جانا ہم نے کھنچوائی نہیں. کوئی کیا بنا رہا ہے پہلا مصرع, کوئی کیا بنا رہا ہے, جواب بنتا نہیں ہے. دوسرا ہندو اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے میں جواب دیتا ہوں. کہنے لگا بت پرستی دین احمد میں کہیں آئی نہیں, بت پرستی دین احمد میں کہیں آئی نہیں, اسی لیے تصویر جانا ہم نے کھنچوائی نہیں. پتا ہے غیروں کو بھی پتا ہے کہ ان کی مثال نہیں ہے, ان کی مثال نہیں ہے, اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا. ہم جو تعریف کر رہے ہیں کبھی بھی یہ خیال نہ کرنا کہ میں نے اپنی شاعری میں حضور کی تعریف کی تو حضور کو کمال مل گیا, میں نے اپنی باتوں سے حضور کی تعریف کی تو ان کو کمال مل گیا. نہیں نہیں نہیں, میں کون ہوں اور میری تعریف کیا ہے اور میرے کلمات کیا ہے, میری شاعری کیا ہے. میری شاعری کو پوچھتا ہی کوئی نہیں, میری تقریر کو پوچھتا ہی کوئی نہیں, میرے کلمات کو پوچھتا ہی کوئی نہیں. جب میں محمد کی تعریف کرتا ہوں تو محمد کی تعریف وہ جوہر ہے, میرے کلمات کو قیمت مل جاتی ہے. میرے کلمات سے ان کو قیمت ہے, وہ تو ہمارے کلمات. اسی کو حسان نے اپنے شعر میں پیش کیا اور کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں ما ان مدحت محمدن بے مقالتی, ما ان مدحت محمدن بے مقالتی, لیکن مدحت مقالتی بے محمدی. اے کائنات والو, ما ان مدحت محمدن بے مقالتی, میں اپنے مقالے سے محمد کی تعریف نہیں کرتا, لیکن مدحت مقالتی بے محمدی, میں تو اپنے مقالے کی محمد سے تعریف کرتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ کی وہ تعریف وہ جوہر ہے کہ میرے کلام کو قیمت مل جاتی ہے اس سے. اور واقعی بات بھی یہ ہے کہ ہمیں کون پوچھتا ہے اگر ہم ان کی تعریف نہ کریں. اللہ کرے کہ ہمیں محبت کے ساتھ اطاعت بھی نصیب ہو جائے. کیا ہو جائے؟ اطاعت بھی نصیب ہو جائے. صحابہ کے دلوں میں جو محبت تھی اس کا تو اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا. ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر گھر سے نکلتے ہیں, بھوک لگی ہوئی ہے بڑی شدید, گھر سے نکلتے ہیں کس خیال سے کہ جاؤں اپنے یار غار ابو بکر صدیق کے گھر, کھانے کو مل جائے گا مجھے. دوپہر کا وقت ہے, اللہ کے پیغمبر گھر سے نکلتے ہیں. جب باہر آتے ہیں دیکھتے ہیں ابو بکر صدیق بھی سامنے سے آ رہے ہیں. کون آ رہے ہیں بولو؟ ابو بکر صدیق آ رہے ہیں. حضور نے فرمایا ما یا ابا بکر, اے ابو بکر نکلنے کا وقت تو نہیں تھا, آپ کیوں نکلے؟ ابو بکر صدیق کہنے لگے اخرجنی الجوع, مجھے بھوک لگی ہوئی تھی, میں آپ کے پاس آ رہا تھا کہ آپ کے پاس تحفہ ہدیہ آیا ہوگا, کچھ مجھے بھی مل جائے گا. حضور نے فرمایا اللہ کے بندے میں تو تیرے گھر آ رہا تھا. فرمایا حضور مجھے بھی بھوک ہے. فرمایا آؤ دونوں یار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلتے ہیں. ابو بکر صدیق اور اللہ کے پیغمبر جا رہے ہیں حضرت عمر کی طرف, دیکھتے ہیں
سامنے سے باہر نکل کے آ رہے ہیں. حضور نے پوچھا ما اخرجک یا عمر، اے عمر آپ کیوں نکلے؟ حضرت عمر کہنے لگے اخرجنی الجوع، مجھے بھی بھوک لگی ہے، میں اس لیے نکلا ہوں اور میں آپ کی طرف آ رہا تھا. فرمایا اللہ کے بندے ہم تو دونوں یار آپ کے پاس آ رہے تھے، دونوں مل گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر آؤ بائیں جانب، ابو بکر آؤ میری دائیں جانب. میرا ایک صحابی ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کھجوروں کا باغ ہے اس کا، روزانہ کہتا ہے آپ ہماری دعوت پہ آ جائیں. آؤ تینوں یار ان کی دعوت میں شریک ہوتے ہیں، ان کے پاس جائیں. تینوں یار جا رہے ہیں، ابو بکر صدیق دائیں جانب، حضرت عمر بائیں جانب، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ ان کے کاندھوں پہ ڈال دیے. اللہ کیا مزہ ہوگا، کیا وہ مقام ہوگا، کیا وہ کیف والی صورت ہوگی جب امام الانبیاء کے دونوں ہاتھ ابو بکر اور عمر کے کاندھوں پہ ہوں گے. یوں چلتے جا رہے ہیں، کبھی حضرت ابو بکر کو صدیق کو سینے سے لگاتے ہیں، کبھی عمر کو یوں سینے سے لگاتے ہیں اور کہنے لگے اے میرے یاروں میری یاری کچی نہیں ہے. ہاکذا نبعث یوم القیامہ، قیامت والے دن اپنی قبروں سے یوں ہی اٹھیں گے. ہاکذا نبعث یوم القیامہ، یوں اٹھیں گے. جب 2-3 مرتبہ سینے سے لگایا تو دونوں پیچھے ہونے لگے. فرمایا یا وزیریا یا امیریا، او میرے وزیروں تمہیں کیا ہو گیا، کیوں پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ فرمایا دونوں نے یک زبان ہو کر اے اللہ کے پیغمبر اللہ کی قسم ہے جب آپ نے 1-2 مرتبہ سینے سے لگایا نہ بھوک رہی تو نہ پیاس رہی. ہم تو سیر ہو گئے ہیں، ہم تو آپ کی محبت کے دیوانے ہیں، ہم تو سیر ہو گئے، آپ اپنی فکر کریں. حضور نے فرمایا میرے ساتھ آؤ. تینوں پہنچتے ہیں، سامنے جب دروازہ کھولا دیکھتے ہیں اللہ کے پیغمبر آ رہے ہیں تو فوراً دروازہ بند کر دیا. کیا کر دیا؟ بند کر دیا. اللہ کے پیغمبر دروازے پہ پہنچتے ہیں، دستک کے بعد کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل سعد، اے سعد والو تم پہ میں محمد کا سلام ہو صلی اللہ